اللہ رب العزت نے دعا کو عبادت کا ہے، دعا عبادت کا فعل ہے، بلکہ بعض احادیث میں مخ العبادہ، عبادت مغز ہے، دعا مغز ہے عبادتوں کا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک عام فہم مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیو، آپ کا ایک والد ہو، ایک والدہ ہو، آپ ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہیں، اور باپ آواز دے آپ لبیک کہیں، باپ آواز دے آپ اس کو جوتی پہنائیں، باپ آواز دے آپ اس کی ایک ایک بات کو مانتے ہوں، اور پھر کبھی آپ اپنے باپ سے 10 روپے مانگ لیں، 20 روپے مانگ لیں، یہ مفہوماً سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے باپ کے جیب میں نہ بھی ہوں گے، چاہے اس کو آسمان سے تارے توڑ کے لانے پڑے، اگر وہ بیٹے سے راضی ہے، بیٹے سے خوش ہے، اور بیٹا وہ لفظ نہیں کہہ رہا جو اللہ کے لیے بندہ کہتا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ تو اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے۔ کیا کوئی بچہ اپنے باپ کے بارے میں پیار کے، محبت کے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جی میرے بابا، بابا میں حاضر ہوا، لبیک، باپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے۔ ایک دن 10 روپے کی ضرورت پڑ گئی، باپ سے مانگا، اب بتائیں باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو 10 روپے دینے کے لیے اگر جیب میں ہوں گے اسی وقت دے گا، اور اگر نہ ہوں گے تو پوری دنیا سے لڑ جائے گا، اپنے بیٹے کے لیے پیسے لے کے آئے گا۔ آپ نے اللہ کے بارے میں کیا سمجھا کہ اللہ سے آپ نے کوئی چیز کی گزارش کی ہے، کوئی چیز کی درخواست کی ہے، کس کے ساتھ؟ پہلے حمد بیان کی ہے، پھر درود پاک پڑھا ہے، پھر سبحان اللہ کہا ہے، پھر الحمدللہ کہا ہے۔ اللہ کو اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اللہ کو کہا، اللہ مجھے 10 لاکھ دے دے، اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے۔ یہاں پہ باپ کی جیب میں ہو تو باپ تو فوراً دے دے، اور جس کے پاس کل کائنات کے خزانے ہیں، تجھے کس نے وہم ڈالا ہوا ہے کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تجھے وہم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں مغالطہ ہو، میری یہ ضرورت بہت بڑی ہے، اللہ کے پاس شاید یہ چیز موجود نہیں ہے، اللہ شاید یہ عطا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آدم اور ان کے تمام بیٹے، آدم اور ان کے تمام بیٹے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان اس وقت موجود ہیں۔ ہر 100 سال میں اگر اتنے انسان موجود رہے ہیں، آپ ان کی آبادی کا حساب لگا دیں، پہلے کے اعتبار سے کم بھی ہوں گے، آئندہ قیامت تک کتنے انسان آنے ہیں؟ اربوں خربوں انسان دنیا میں آ چکے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں، اور آدم آئیں تمہارے رب کے خزانوں میں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تمہاری مشکلات دور نہیں کر سکتا، مصیبتیں پریشانیاں دور نہیں کر سکتا؟ تم نے اپنے رب سے لگائی نہیں لو، تم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا نہیں ہے۔ وہ آ کے کیا مانگے آدم آ کے اللہ کو کہ اللہ زمین و آسمان میں جتنی بھلائیاں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنے رزق ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، فائدے مند نفع مند مجھے ہی عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آدم کو زمین و آسمان کے سارے خزانے، ساری نفع مند چیزیں، ساری بھلائیاں عطا کر دے۔ آدم کا دوسرا بیٹا ہے یہی کہے، تیسرا ہے یہی کہے، اللہ عطا کرتا چلا جائے۔ آدم کے سارے بیٹے قیامت تک پیدا ہونے والے یہ اللہ سے مانگتے چلے جائیں اور اللہ دیتا چلا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آخری بیٹا بھی مانگ کے فارغ ہو، اللہ اس کو بھی آدم ہی جتنا عطا کر دیں، یعنی ہر ایک کو اتنا عطا کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جتنی تم سوئی سمندر میں ڈبوتے ہو اور اس کو نکالتے ہو، اس کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے۔ وہ قطرہ جب سمندر سے جدا ہو جاتا ہے تو سمندر میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر بھی کسی اور سے مانگنا ہے،
پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں، پھر بھی کسی کے آگے رکوع کرنا ہے، پھر بھی مخلوقی کی عبادت کرنی ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے کہا جب بندہ نادم ہو کے چاہے گناہ کرتا ہو، پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھا، نادم ہو کے یا اپنی ضرورت کے لیے نادم ہوا ہو، تب بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے۔ یہ ہاتھوں کو اٹھانا صحیح حدیث سے یہ کیا انداز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، اللہ ان ہاتھوں میں خیر کو ڈال۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو تمہارا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، چاہے بندے کے عمل جیسے بھی کیوں نہ ہو۔ اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، میں تو عطا کرنے والا ہوں، کس سے مانگ رہا ہے؟ میں رب سے، اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کو وسوسہ ہے، ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہم، یہ اشکال بھی دور فرما دیا کہ بندے کی دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ جلدی نہیں کرتا اور یہ لفظ نہیں بول دیتا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے بندے، یہ کیوں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک بندہ یہ نہیں کہتا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تب تک اس کی دعا سنی جاتی ہے، لیکن جب بندہ یہ اعلان کر دیتا میری دعا نہیں سنی جاتی تو اس کی پھر دعا نہیں سنی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس حدیث پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے تو نے تو خود الہ کا، اللہ کا انکار کر دیا، تو نے تو اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ اللہ دیتا نہیں ہے، اللہ سنتا نہیں ہے، اور جس کی رب نہیں سنتا پھر گلی گلی پھرتا رہے، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، جتنے مردی وسیلے واسطے ڈالتا رہے۔ جس کی رب نے نہیں سننی اس کی کوئی نہیں سن سکتا۔ حدیث کے یہ بھی الفاظ موجود ہیں، پوری دنیا جمع ہو جائے ایک بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک بندے کو، پوری دنیا جمع ہو جائے ایک بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تو اپنے منہ سے ہی کہہ دیتا میری سنی نہیں جاتی۔ اگر رب نے نہیں سننی تو پھر کس نے سننی ہے؟ یہ وہم، یہ اشکال بھی آج کے بعد دور کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، جب بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو کہتا ہے، مثالاً آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ مفہوماً ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے 1 کروڑ فلاں تاریخ کو میں نے پیمنٹ کرنی ہے، عطا کر دے۔ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ بندہ سمجھتا ہے میری دعا بڑی عمدہ معنوں میں قبول ہوئی، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کی نظر میں یہ دعا کا سب سے بہتر نتیجہ ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ دعا کا سب سے ہلکا نتیجہ ہے۔ ایک بندے نے 1 کروڑ مانگا، 10 کروڑ مانگا، 20 کروڑ مانگا، اللہ نے عطا کر دیا، بندے کی نظر میں سب سے بہتر نتیجہ ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے ہلکا نتیجہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ ہے، اگر حدیث مکمل پڑھی جائے گی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندے نے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 10 کروڑ تو مانگا، اس کو وہ نہ ملا، 20 کروڑ تو مانگا، وہ نہ ملا، لیکن یوم کتابت تقدیر میں لکھا تھا اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر اس بندے کی اللہ نے دونوں آنکھیں لے لینی ہے، اس بندے کا ہاتھ لے لینا ہے، اس بندے کا پاؤں لے لینا ہے۔ یوم کتابت تقدیر میں، تقدیر کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی تھی، اس کی آنکھ چلی جائے گی۔ ایک بندے نے 10 لاکھ مانگا ہے، 1 کروڑ مانگا ہے، وہ تو نہ ملا، لیکن کتابت تقدیر کے اندر تقدیر میں جو ایسی باتیں لکھی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اب آنکھ ضائع نہ ہوئی اور بندے نے یہ سمجھا کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی، بندے نے یہ سمجھا میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے تو 10 کروڑ مانگا ہوا ہے، میں نے تو 10 لاکھ مانگا ہوا ہے، وہ نہ ملا، لیکن اللہ نے بدلے میں آنکھ کی سلامتی عطا کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک پہلے نتیجے سے بہتر نتیجہ ہے،
اور اگر آپ غور کریں اپنے اوپر، بتائیے آنکھ اچھی ہے کہ 10 لاکھ اچھے ہیں؟ 1 کروڑ اچھا کہ دونوں آنکھیں اچھی ہیں؟ اللہ رب العزت کی یہ عنایت ہے۔ اور یہ جو یوم کتابت تقدیر کا باب ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے، یہ باب بڑا طویل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کتابت تقدیر میں لکھا تھا دعا اب کی، وہ مٹا دیا گیا۔ صرف ایک جملہ کہوں گا اور بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ جو وقت ہوتا ہے نا، وقت، یہ جو وقت ہے، یہ جو گردش دورہ ہیں، یہ جو ماہ و سال ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے۔ یہ مخلوقات کو اللہ نے وقت کے اندر پابند کیا ہوا ہے۔ اللہ وقت سے ماورا ہے، اللہ کا ہر وقت حال چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تیرا میرا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس طرح آج کی دعا مانگنے سے کتابت تقدیر کے دن تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اسی طرح اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ کی قوت و طاقت اور قدرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ کو تو تب بھی پتہ ہے کہ اس نے کس وقت یہ دعا کرنی ہے۔ گویا تقدیر لکھے جانے کے اندر بھی انسان کے اعمال کا ہاتھ ہوتا ہے، تقدیر کے لکھے جانے کے اندر بھی انسان کے اعمال کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ وقت کی قید سے ماورا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی دعا لا یرد القضاء الا الدعاء، بتائیے اس حدیث کی تطبیق یہاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا قضا کو بھی بدل دیتی ہے، لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔